بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ حلقوں کی سیاست، کون کہاں سے جیت رہا ہے، 8 فروری کے انتخابات، تیاریاں جاری، اور اب آخری 10 دن، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ آخری 10 دن تو نہیں چلے، 2 ہفتے کا وقت جو ہے، لیکن آخری 10 دن جو ہے وہ ابھی کمپین بھرپور انداز میں جو چلے گی۔ خاص طور پر وہ حلقے جہاں پر امیدواروں کے درمیان ٹف مقابلہ ہے، سخت مقابلہ ہے، ان حلقوں کی ہم آپ کے سامنے صورتحال جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ اور اسی سلسلے میں آج جو میرا آبائی علاقہ ہے، تحصیل میاں چنوں، ضلع خانیوال، اس کا جو میرا اپنا حلقہ ہے NA 146، اس کے حوالے سے، اور پھر وہاں پہ 2 صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں، اس حوالے سے آپ کو آگاہی جو ہے وہ دیں گے، کیونکہ یہاں پر بھی جو ہے وہ مقابلہ جو ہے وہ کافی سخت مقابلہ جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ یہاں پر اصل مقابلہ جو ہے یہ حلقہ NA 146 جو ہے، پہلے حلقہ بندیوں سے پہلے 147 بھی رہا، 152 بھی رہا، لیکن اب یہ 146 ہے۔ یہاں پر جو صوبائی اسمبلی کی 2 نشستیں ہیں وہ ہیں PP 207 اور PP 208۔ اصل مقابلہ یہاں پر مسلم لیگ نون کے پیر اسلم بودلہ اور تحریک انصاف کے پیر ظہور حسین قریشی کے درمیان ہے۔ گزشتہ جو انتخابات 2018 میں ہوئے تو اس حلقے سے پیر ظہور حسین قریشی نے تقریباً کوئی 1,15,000 سے زیادہ ووٹ لیے، جبکہ پیر اسلم بودلہ نے 99,000 ووٹ لیے تھے۔ اچھا خاصا یہ ووٹ انہوں نے لیا، تقریباً 5 لاکھ سے زیادہ ووٹرز جو ہیں وہ اس حلقے میں موجود ہیں۔ یہ 2 جو تحصیلیں ہیں، تحصیل میاں چنوں ہے اور تلمبہ، وہ اس حلقے میں آتے ہیں، اور خاص طور پر یہ شہری کے ساتھ ساتھ دیہی حلقہ بھی ہے، اور تقریباً کوئی 150 سے زیادہ جو گاؤں ہیں، دیہات ہیں، وہ اس حلقے میں جو ہے وہ شامل ہیں۔ دونوں امیدواروں کی جو مہم ہے وہ جاری ہے، لیکن چونکہ پیر ظہور حسین قریشی نے یہاں پر 2018 میں منتخب ہونے کے بعد کام بہت زیادہ کروائے، بہت ترقیاتی کام۔ تحصیل میاں چنوں کا جو ہیڈ کوارٹر ہے، تحصیل ہیڈ کوارٹرز، وہاں پر ٹراما سینٹر، اس کی تشکیل نو، اس کو بہتر کرنا، اس کی تزئین و آرائش، پھر بہت سے دیہات ایسے ہیں، گاؤں ایسے ہیں جہاں پر انہوں نے میٹل روڈ یعنی کہ جو سڑکوں کو پختہ کروانا، وہ تو تقریباً ہر گاؤں میں جو ہے، میرے گاؤں سمیت، وہ انہوں نے اس کو مکمل کروایا، چاہے ان کو وہاں سے ووٹ ملے تھے یا نہیں ملے تھے، وہاں پہ انہوں نے بہت زیادہ کام جو ہے وہ کروائے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر یہاں پہ سیوریج کا نظام شہر کے اندر، اس کو بہتر کرنا، پھر جو ہے سہولیات، بنیادی سہولیات کی فراہمی، اور مختلف جو دیہات تھے، چلے ایک کا نام لیتے، 102 15، وہاں پر انہوں نے رورل ہیلتھ سینٹر کا قیام جو ہے وہ کیا، اور مختلف جو یونین کونسلز تھیں وہاں پر ترقیاتی فنڈز دیے، جو چھوٹے موٹے جو کام تھے وہ اپنے حلقے میں کرواتے رہے۔ تقریباً انہوں نے اپنے اس 3.5 سالہ جو دور تھا تحریک انصاف کا، اس دوران پیر ظہور حسین قریشی نے اپنے حلقے میں کم و بیش جو ہے جو ان کو ترقیاتی فنڈز ملتے رہے، تقریباً کوئی 90 کروڑ سے 1 ارب روپے کے جو ترقیاتی کام جو ہیں وہ انہوں نے کروائے، اور وہ نظر بھی آتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان کی اس حلقے میں پوزیشن مضبوط ہے، اور اس کی دوسری بڑی وجہ ان کا تعلق تحریک انصاف سے ہونا ہے۔ پھر وہ شاہ محمود قریشی جو تحریک انصاف کے سینئر وائس چیئرمین ہیں، ان کے یہ بھانجے ہیں، اسی خاندان سے تعلق ہے، وہ پیری مریدی والا بھی ان کو ووٹ لازمی طور پر ملتا ہے۔ تو اس مرتبہ بھی جو لوگ ہیں، ظاہرہ ایک جو یوتھ ہے میاں چنوں کا بھی، ضلع خانیوال میاں چنوں کا، وہ بھی اس طرف ان کا جھکاؤ جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ گزشتہ دنوں وہاں پر جلسہ کیا مریم نواز نے ضلع خانیوال میں، ایک مؤثر جلسہ تھا،
لیکن کوئی بہت بڑا شو نہیں تھا، جس کو ہم کہتے ہیں نا پاور آف شو، وہ ہمیں نظر نہیں آیا۔ اس کی وجہ سردی بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ اتنا برا جلسہ بھی نہیں تھا۔ لیکن جو پیر ظہور حسین قریشی ہیں، اپنے دو ساتھی جو ان کے نیچے ہیں پی 207 میں، وہ ان کے ساتھ ہیں پیر علی عباس اور جمشید شوکت، یہ پی 208 میں ہیں۔ یہ ان کے نیچے جو ایم پی کی دو نشستیں ہیں، ان کے ساتھ یہ جو ہے وہ حصہ لے رہے ہیں۔ جو دونوں یہ جمشید شوکت اور پیر علی عباس تھے، یہ جو گزشتہ انتخابات ہوئے اس میں بھی انہوں نے جو ہے وہ اچھی خاصی جو تھے وہ ووٹ انہوں نے حاصل کیے تھے۔ اور پیر اسلم بودلہ نے 146 کے ساتھ، جہاں پہ جو پی 207 میں ان کے ساتھ ہیں عامر حیات حراج، اور پی 208 میں رانا بابر حسین، یہ پچھلی مرتبہ بھی ایم پی جو ہے وہ رہے ہیں۔ یہ رانا بابر حسین جاپانی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ یہ موصوف جو ہے وہ امیدوار تھے ویسے ایم این اے کے ٹکٹ، لیکن جو نون لیگ ہے انہوں نے، چونکہ 2013 کا جو الیکشن ہوا تھا وہ پیر اسلم بودلہ نے جیتا تھا اور اس سے پہلے بھی وہ جیتے تھے، تو اس وجہ سے نون لیگ نے ان کو جو ہے وہ ٹکٹ جو ہے وہ دیا پیر اسلم بودلہ کو ہی، کیونکہ وہاں پہ ان کے پاس کوئی اور چوائس نہیں تھی۔ لیکن رانا بابر حسین نے ووٹ کے لیے، یہ این اے کے لیے بھی اپلائی کیا تھا۔ یہاں پہ ان کو نقصان یہ ہوگا کہ جو رانا بابر حسین ہیں وہ خاموشی سے یہ ٹکٹ تو لے کر بیٹھ گئے پی کا، ایم پی اے کا، لیکن وہ اندرون خانہ اپنی مہم چلا رہے ہیں، پیر اسلم بودلہ کے لیے ووٹ نہیں مانگ رہے، اور پیر اسلم بودلہ بھی اپنی کمپین چلا رہے ہیں، اپنے ساتھیوں کے لیے ووٹ نہیں مانگ رہے۔ تو وہاں پہ مسلم لیگ نون کے اندر ایک تفریق اور تقسیم جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے، جس کا جو نقصان ہے وہ پیر اسلم بودلہ کو ہو سکتا ہے۔ ابھی تک جو ورکرز کنونشن وہاں پہ کیے، یا مختلف قسم کے جو کارنر میٹنگز ہم ان کو کہتے ہیں، وہ وہاں پر جو پیر ظہور حسین قریشی نے کی وہ کافی کامیاب جو ہے وہ رہی ہیں۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت سے ترقیاتی جو کام ہیں وہ وہاں پہ جو ہے وہ کروائے ہیں، اور تقریباً کوئی 150 سے 200 کے قریب منصوبہ جات ہیں جو کہ مختلف گاؤں میں، دیہاتوں میں، شہر کے اندر انہوں نے چھوٹے موٹے جو ہے وہ مکمل کیے، اور لوگوں کو بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے انہوں نے کام کیا۔ اب بھی ان کا یہی عزم ہے، لیکن ہم اگر سیدھی بات کریں تو پیر اسلم بودلہ، کیونکہ وہاں پہ ایک مسلم لیگ نون کی فضا بھی چلی ہوئی ہے، اور یہاں پہ بھی وفاقی دارالحکومت میں یہ باتیں مشہور ہیں جی نون لیگ آ جائے گی اقتدار میں، تو یہ بھی ایک بڑا اثر جو ہے وہ ڈالتا ہے۔ لیکن جس طرح کی کمپین، ڈور ٹو ڈور کمپین پیر ظہور حسین قریشی جو ہے وہ کر رہے ہیں، لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، اور خاص طور پر جو میاں چنوں کا جو یوتھ ہے، جو خواتین ہیں، وہ بھی ان کی طرف، عمران خان کی طرف مائل نظر آتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کہ ہمدردی کا ووٹ ملتا ہے۔ ایک تو برادری ہے، پھر ان کا وہ جو ایک پیری مریدی والا جو ووٹ ہے وہ بھی ان کو لازمی طور پر ملتا ہے۔ حالانکہ پیر اسلم بودلہ وہ بھی اپنے ساتھ پیر لگاتے ہیں، لیکن اس کی کوئی اور وجوہات ہے، اس میں ہم نہیں جاتے۔ لیکن یہاں پر جو عمران خان جیل میں ہے، اور جو شاہ محمود قریشی ہیں وہ بھی جیل میں ہیں، تو وہاں کے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہوئی ہے، اور خاص طور پر جو شاہ محمود قریشی کو تو بے گناہ وہاں پہ رکھا گیا، وہ صرف عمران خان کا ساتھ دینے کی سزا بھگت رہے ہیں۔ تو یہ وہاں کے لوگوں کی رائے ہے، تو وہ ووٹ بھی ان کو ملے گا۔ تو اگر یہاں پر سیدھی بات ہے کہ صاف اور شفاف انتخابات ہوتے ہیں اور دھاندلی نہیں ہوتی، تو یہ بہت ہی کلوز مقابلہ ہوگا۔ اس وقت تک اگر ہم بات کریں تو وہاں پر جو پوزیشن ہے پیر ظہور حسین قریشی کی، وہ ہمیں جو ہے وہ مضبوط نظر آتی ہے، کیونکہ وہاں کا جو ان کا انتخابی نشان جو ہے وہ حقہ ہے، کیونکہ وہ بلہ تو ملا نہیں، تو اس وجہ سے پیر ظہور حسین قریشی اور ان کے دو ساتھی جمشید شوکت اور پیر علی عباس یہ حقے کے نشان کے اوپر جو ہے وہ اپنا یہ الیکشن لڑ رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف جو پیر اسلم بودلہ ہے وہ تزار ہے، نون لیگ کا جو نشان ہے شیر، اس کے اوپر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ کوشش وہ بھی کر رہے ہیں، اور کیونکہ وہ بھی سابق ایم این اے رہ چکے ہیں، لیکن گزشتہ 5 سالوں میں وہ اپنے حلقے میں کوئی خاص خاطر خواہ کام نہیں کروا سکے، تو اس کا جو ہے وہ ان کو نقصان لازمی طور پر ہوگا۔ جبکہ اس عرصے کے دوران جو پی ٹی آئی کی حکومت رہی 3.5 پونے 4 سال، اس میں جو ہے وہ پیر ظہور حسین قریشی نے جو کام کیے، تو ظاہر لوگ کام کی وجہ سے ووٹ دیتے ہیں، تو وہ ووٹ جو ہے وہ ان کو ملنے کا کافی امکان ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ 8 فروری کو یہاں پر ہمیں ایک ٹف مقابلہ دیکھنے کو ملے گا۔ اب تک کی جو صورتحال ہے کہ وہاں پہ پیر ظہور حسین قریشی کی پوزیشن مضبوط ہے، وہ ہم نے جو ہے وہ آپ کو بتا دیا۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔